السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں, جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں. اور ان کے بتائے ہوئے سلیوشنس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ کے گھروں میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا یا آپ کی زندگی میں بھی کوئی مسئلہ رہتا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا ہمارے گھروں میں بیماری, پریشانی اور بے سکونی ایک بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے رسک بھی کم ہو رہا ہے, یا کیا سین ہے. اور اس کے علاوہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. آپ ہمارے اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ کال بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جو بھی کویشچنز ہیں ان کا ہم لائیو آنسر بھی دے سکیں. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے. میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر کیا ہمارے گھروں میں بیماری, پریشانی اور بے سکونی ایک بڑی وجہ بن گئی ہے رزق حرام کی بھی؟ بڑا شیطان جو ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ناظرین. بڑے جو شیطان ہے نا, اس کا کام ہے لڑائی کرانا, جھگڑے کرانا. جب لڑائی ہوگی, جھگڑے ہوگا, بغض آئے گا, حسد آئے گا, کینہ آئے گا, دل میں نفرتیں آئیں گی. جہاں پہ نفرت ہوگی, جہاں پہ بغض ہوگا, جہاں پہ حسد ہوگا, وہاں پہ تکبر کے بعد لڑائی, لڑائی کے بعد دوسرے کو برا سمجھنا, نیگیٹیوٹی, برے خیال, پھر غیبت شروع ہو جائے گی. یہ غیبت ہو گیا, حسد ہو گیا, کینہ ہو گیا, نفرت ہو گیا, تکبر ہو گیا, غرور ہو گیا, لڑائی ہوگی, جھگڑے ہو گئے, غصے. یہ ساری اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. جب ہم سارے کا کام اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف کریں گے, حسد ہم کریں گے, غیبت ہم کریں گے, جھوٹ ہم بولیں گے, تکبر ہم کریں گے, کینہ ہم رکھیں گے, بغض ہم رکھیں گے, تو یہاں پہ پھر اسلامی کا جو اصل نور ہے, اصل روشنی اس گھر سے چلی جاتی ہے. اور پھر آقا کریم بابو فرمان, جس گھر میں لڑائی ہوتی, جھگڑے ہوتے, جس گھر میں بدتمیزی, بد تہذیبی ہوگی, وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے. ہمارے گھروں میں بے شمار آج کل جو پرابلم آتی ہے, پہلی اس کی پرابلم ایک تو یہ وجہ کہ ہر بندے نے اپنا موبائل پکڑا. پہلے جو خیال تھا, شائستگی تھی, تہذیب تھی, ڈیسنٹنیس تھی, دوسروں کا احترام, وہ تو ختم ہو گیا. ہر بندے نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے. کچھ چھیڑتا ہے تو ایک دم نا جیسے کٹی ہوئی کلوڑے کی طرح پڑتا ہے, لڑنا شروع ہوتا ہے. تو یہ سچ ہے کہ ہمارے گھروں کی جو بے برکتی آ گئی ہے, جو نوست آ گئی ہے, بیماریاں آ گئی ہیں, پریشانیاں آ گئی ہیں. اور اس میں کہیں نہ کہیں رزق کی جو ہمارے رزق حلال کی جو تمیز تھی, وہ بھی ہم ختم کر چکے ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے میں نے رزق حلال گھر میں, حرام گھر میں نہیں لانا. خواتین کہتی تھی میں نے اپنے بچوں کو وضو کے, نیک خواتین کہتی تھی میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانا تو وضو کر کے پلانا ہے, میرے گھر میں کوئی بھی نوالا حرام کا نہیں آئے گا. تو یہاں پہ جو ہمارے گھروں میں ایک تو یہ لڑائی جھگڑے, نوستیں, بیماریاں, پریشانیاں اس میں بن گئی. اور دوسرا ہمارے گھروں میں جو سب سے رزق حلال کے حوالے سے وہ اویئرنیس, وہ الرٹنیس, وہ شدت نہیں رہی. اب اس کو لوگ نارمل لیتے ہیں, یہ سپیڈ منی ہے, یہ کمرے کے پیسے ہیں, فلاں ہیں. تو جب رزق حلال بھی حلال نہیں رہا, جب رزق حرام شامل ہو گیا, تو جہاں پہ حرام آئے گا وہاں لڑائی ہوگی, جھگڑے ہوں گے, فساد ہوگے, جھوٹ ہوگے, کینہ ہوگا, بغض ہوگا, غیبت ہوگی. تو یہ ہمارے گھروں کی بے سکونی کی یہ وجہ ہے. پہلے تو ہم رزق حلال کے حوالے سے جو تمیز تھی, جو خیال تھا, جو اویئرنیس تھی لوگوں میں کہ رزق حلال اگر ایک دن ہم ایک نوالا بھی ہمارے پیٹ میں اتر گیا تو اگلے 40 دن ہماری خوراک, ہمارا جو عبادت قبول نہیں ہوگی. آج کل کسی کو پتہ ہی نہیں. نہ لوگ اگر پیسہ حرام لیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, کہتے ہیں میری انٹیلیجنس ہے, میرے سروس چارجز ہیں, یہ میں سروس دی ہے. یہ سروس چارجز نہیں ہے. اسلام میں سیدھی بات ہے, جو آپ کو نوکری ملی ہے, جو آپ کا تنخواہ ملتی ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے. اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں سپیڈ میں نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں میں نہیں لیتا, میرے کمرے میں پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, ایک بندہ لے رہا ہے سب سے, تو آخر میں ہم سارے آپس میں بانٹ لیتے ہیں. میں نہیں لیتا, لیکن میرے کمرے میں جو کلیکشن ہوتی ہے پیسوں کی, وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. یہ کلیکشن بھی حرام میں آتی ہے. جب آپ حرام دیں گے تو آپ کی عبادت ضائع ہوگی. جب آپ کی عبادت ضائع ہوگی, شیطان آئے گا. جب شیطان آئے گا, وہ خدا سے دور کرے گا. خدا سے دور کرنے کے لیے پہلا کام آپ کی لڑائی کرائے گا, جھگڑے کرائے گا. لہٰذا ہمارے گھروں کی بے برکتی, بے سکونی میں جو بنیادی کام ہے, ایک تو یہ لڑائی جھگڑے اور کینہ, بغض, حسد, غیبت, اور پھر دوسرا جو رزق حرام ہم لاتے ہیں, اس سے گھروں میں پرابلم آتی ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں گلفام ملتان سے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان پہ بزنس لاس کے اندر قرضہ چڑھ جائے تو اس کے لیے کوئی, ان سے میں پوچھنا چاہتا تھا. بزنس میں لاس ہمارے بہت سارے دیکھنے والے جو پرابلم ہوتی ہے کہ میں نے بزنس کیا, بزنس میں جب چل رہا تھا, تو بزنس میں جب ڈاؤن فال آیا, یا بزنس میں جب نشیب آیا, تو میں نے بزنس کو سہارا دینے کے لیے, بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے, بزنس کو اٹھانے کے لیے میں نے قرضہ لے لیا, لیکن بزنس نہیں اٹھا. اگر آپ مارکیٹ کے ٹرینڈ کے مطابق چلیں, مارکیٹ کے مزاج کو سمجھتے رہیں, تو پھر آپ کو ایسی غلطی نہیں کرتے. لیکن آپ نے کوشش کی کہ میں اس میں اور انویسٹمنٹ کر دوں, لیکن وہ کئی لوگ بیچارے کہتے ہیں میں جتنا پیسے ڈالتا گیا لاس اتنا بڑھتا گیا. لیکن یہاں پہ میں 2-3 ایسے وظیفے آپ کو بتاؤں گا, ایسی اللہ کے نام بتاؤں گا, قرآن آیات بتاؤں گا, جسے پڑھنے کے بعد آپ کا جیسے کیٹو پہاڑ جتنا بھی اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے نا, وہ قرضہ اترنے کے اسباب بننے شروع ہو جائیں گے. قرضہ پر کوئی ایسے اسباب بنیں گے, یا آپ کی جو بے جان چیزیں ہیں وہ بکنا شروع ہو جائیں گی. جو آپ کی جو چیزیں دکان میں یا شاپ پہ جو کام آپ بزنس کرتے ہیں, اس کی مارکیٹ میں اگر ڈیمانڈ نہیں ہے, تو اللہ کے فضل سے ڈیمانڈ آنی شروع ہو جائے گی. آپ نے 3-4 کام کرنے ہیں, یا رزاقو, یا باسطو, یا وہابو. یا رزاقو,
یا قرضہ پہاڑ جتنا بھی ہے, قرضہ کیٹو جتنا بھی ہے, یا رزاقو یا باسطو یا وہابو 5 تسبیحاں, یا غنیو یا مغنیو, یا غنیو یا مغنیو 5 تسبیحاں, سورہ کوثر 120 بار, اور سورہ واقعہ سورہ کوثر 120 بار اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں 11 دفعہ دروشی پہلے 11 دفعہ دروشی بعد میں, اور اس خیال کے ساتھ کہ آقا کریم آپ حوض کوثر میں تو ہمیں جام پلائیں گے انشاءاللہ. اور دنیا میں بھی ہماری جو قرضہ ہے یا ہماری رزق کی رکاوٹ دور فرما دی 120 بار, اور یا غنیو یا مغنیو 5 تسبیحاں, اور سورہ واقعہ اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو قرضہ چاہے پہاڑ جتنا بھی, قرضہ چاہے جتنا بھی زیادہ آپ قرضے کے نیچے دب چکے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ اسباب بنانے شروع کر دے گا, اللہ تعالیٰ وہ بند کھڑکیاں کھولنی شروع کر دے گا, اللہ تعالیٰ چیزیں آپ کے لیے آسان کرے گا. لہٰذا آپ کو جو قرضہ ہے اس کے ادا ہونے کے اسباب بننے شروع ہو جائیں گے, قرضہ کم ہو جائے گا اور پیسہ آپ کا آنا شروع ہو جائے گا, پیسے میں برکت ہوگی تاکہ آپ جن لوگوں کو اپنے قرضہ دینا وہ آپ واپس کر سکیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ دوسری کالر موجود ہیں, آسیہ لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ جی ایک تو میں نے عبداللہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا, دوسرا میں نے پوچھنا تھا ان سے کہ ان کی سمرات اس میں اعظم اب تک کتاب نہیں آئی. پہلا میرا یہ سوال ہے. دوسرا میرا سوال ہے کہ میں نے پہلا کلمہ اور تیسرا کلمہ کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس کا طریقہ بھی بتا دیں, اور یا حیو یا قیوم کی زکوٰۃ ادا کرنی تو جو اس کے اس طرح 3 زکوٰۃیں ادا کرنی ہیں وہ پوچھنا تھا. پہلی بات تو کہ بڑے بہت عرصے بعد کوئی ایسا فون آتا ہے بیٹا جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے, رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے, جب کوئی ذکر اذکار دنیا کی بجائے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس کی میں اپنی بیٹی کو میں یہ مبارکباد دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں, جس کو پسند کرتے ہیں. یعنی کہ کسی انسان میں, کسی عورت میں, کسی بندے میں ایسی خوبی ضرور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور تاریکیوں سے نکال کے نور ہدایت بخشتے ہیں. اگر میری بیٹی کے اندر یہ کھوج, یہ تلاش, یہ جستجو آئی ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے اس پہ. اللہ تعالیٰ اس کا یہ جذبہ, یہ شوق, یہ فیلنگ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. بیٹا آپ نے سوال پوچھا کہ میری کتاب ثمرات اسم اعظم کب آ رہی ہے, اور پرنٹنگ پروسیس میں ہے. بڑی کتاب ہے, بڑی زیادہ صفحوں کی, اس لیے اس کو ہم بار بار چیک کر کے اب ہم فائنل نمبر لے کے دے دی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلدی وہ آ جائے گی. ثمرات اسم اعظم, اس سے پہلے جو میری باقی کتابیں اس میں اسرار روحانیت ہے, فکر درویش ہے, بزم درویش ہے, سرمایہ درویش ہے, اور کرشمہ نام وہ کتابیں پہلے آ چکی ہیں. روحانی جو مسافر ہے, روحانی متلاشیہ نیاک ہے, ان کی بہت ساری تشنگیاں ان کو دور ہو جاتی ہیں. اور اسپیشلی جو اس میں کتاب ہے نا سرمایہ درویش, اس میں اللہ کے نام اور قرآن پاک کی ساری صورتوں پہ میں نے ڈیٹیل بحث کی ہے, اور میں نے وہاں پہ ایک اچھا کام کیا جو اللہ نے مجھے توفیق دی. میں نے کہا سب کو اجازت ہے, آپ کوئی وظیفہ, کوئی دنیا کا مسئلہ انشاءاللہ اس کتاب میں آپ کو ملے گا. تیسرا میری بیٹی نے کہا کہ میں نا پہلا کلمہ, تیسرا کلمہ اور یاحی و یاقیوم, بیٹا پہلے میں یاحی و یاقیوم پہ بولوں کہ میرا خود اس میں اعظم یاحی و یاقیوم ہے. میں نے بیٹا یاحی و یاقیوم کو 1.25 کروڑ دفعہ کیا تھا. پہلے میں اس کو 7 دفعہ 11 دفعہ 3000 دفعہ پڑھتا تھا, پھر 6000, پھر 12, پھر 12500. آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اتنا لمبا اگر آپ نہیں کر سکتی تو 5000 دفعہ ڈیلی آپ 41 دن کر لیں. 5000 دفعہ ڈیلی, 5000 دفعہ رات عشاء کے بعد آپ 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ درود پاک بعد میں. اور یہ اسم اعظم, اس میں کوئی شک نہیں, میرا تو ایمان ہے یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم وہ جس کے پڑھنے سے پھر ہر دعا قبول ہوتی ہے, آپ صاحب زبان ہو جاتے ہیں, آپ کی ہر پھر بات اللہ سنتا ہے. 5000 دفعہ ڈیلی آپ 41 دن پڑھیں تو آپ اس کے عمل ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی زکوٰۃ ہے. بڑی زکوٰۃ آپ 12500 دفعہ ڈیلی پڑھیں تو پھر آپ اس کے عمل ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی زکوٰۃ جو میں نے کی تھی 1.25 کروڑ کا چلہ, اگر آپ 1.25 کروڑ دفعہ نیت کر لیں تو اس میں 3002 پڑھ لیں, 4000 پڑھ لیں, 6000 پڑھ لیں, 10000 پڑھ لیں, آپ نوٹ کرتے رہے تو آخر وہ دن آ جاتا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میرے 1.25 کروڑ میں 2 دن رہ گئے تھے تو میں اداس ہو گیا تھا. میں کہا مجھے تو اللہ کے اس نام سے پیار ہو گیا ہے. میں نے کہا چلو اس کو 5 کروڑ دفعہ کرتے ہیں. مجھے سکون ہو گیا کہ میں ایک بڑی منزل کی طرف, اور مجھے پھر وہ دن بھی اللہ نے میری زندگی میں لایا جب 5 کروڑ ہونے والے تھے تو میں پھر اداس ہو گیا. میں کہ اللہ میاں یہ 5 کروڑ ختم ہو گیا تو میں کہ اس کو 10 کروڑ کرتے ہیں. 10 کروڑ بھی اللہ نے وہ ٹائم لایا جب 10 کروڑ ختم ہو گیا تو میں کہ اس کو 20 کروڑ کرتے ہیں. 20 بھی ہو گیا, 25. میں پھر اللہ میاں سے کہا کہ اللہ میاں اب نا مجھے لگتا ہے کہ میرا اس سے پیار ہو گیا, یا اللہ کو میرے سے پیار ہو گیا ہے. میں نے کہا اب میرا اس کے بغیر گزارا نہیں. پھر سالوں ہو گیا ماشاءاللہ 30-32 سال ہو گئے, میں اس کو اب پڑھتا جا رہا ہوں کہ میرا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو بڑا یہ تینوں طریقے آپ کر سکتے ہو. اور ساتھ آپ ایک بار یہاں ضرور ریکمینڈ کرو, آپ 1000 دفعہ درود پاک, 1000 دفعہ استغفراللہ پڑھیں تاکہ آپ کے ذکر اذکار میں برکت پڑے. اور جو پہلا کلمہ آپ نے بلایا, پہلا کلمہ بھی اسی طرح 41 تسبیح آپ ڈیلی کر سکتے ہیں, اور ڈیلی 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, اور 3132 بھی کر سکتے ہیں, 41 تسبیح بھی کر سکتے ہیں 41 دن. اور تیسرا کلمہ تو کیا بات ہے, اگر تیسرا کلمہ آپ کرتے ہیں اس کی بعد 41 تسبیح ڈیلی کرتے ہیں, وہ بڑا وظیفہ ہے. میں ریکمینڈ کروں گا 11 تسبیح ڈیلی کریں, 41 دن کریں تو آپ اس کے بھی عمل ہو جائیں گے. میرے بچے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, اللہ سے توفیق مانگیں, اور اللہ سے یہ توفیق بیٹا ضرور مانگنی کہ اللہ میاں مجھے ہمت دینا میں یہ کر پاؤں. انشاءاللہ آپ کریں گے. میری دعائیں بیٹا آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ حامد موجود ہے گجر خان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟
میرے دو سوال ہیں. ایک سوال ہے کہ آج کل کے دور میں رزق حلال کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے, تو رزق حلال نہ کمائے تو اس کی وجہ سے گھر میں تنگی اور پریشانی وغیرہ آتی ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ میری وائف کو تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے, ان کا پیٹ بہت زیادہ خراب ہے, تو اس کا نام حفظ ہے اور 31 دسمبر اس کی ڈیٹ ہے. چلو پہلے تو اس کے لیے کوئی مجھے بتا دیں. کوئی پہلے جو میری بیٹی ہے اس کے پیٹ کا کر لے موسم بیٹا ہلدی ملٹھی سونف, ہلدی ملٹھی سونف, یہ تینوں کو کیا ہوا صبح شام اگر اس کو پلائیں آپ. دوسرا اگر اس کا موشن کی پرابلم آ رہی تو اس کے لیے میں ایک اور آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. اس کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ جوارش انارین ہر جو ہمارے ہربل دواخانے وہ سارے بناتے ہیں, وہ ان کو دے جوارش انارین یا جوارش تباشیر, ان دونوں میں سے جو مل جائے اس کے پیٹ ان کا فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا. اگر پیٹ ان کا خراب رہتا ہے تو پرابلم, یا پھر آپ یہ کریں کہ چھلکا اسے بول شربت بزوری کے ساتھ دیں, اس سے پیٹ کی خرابی فوری طور پہ ٹھیک ہو جاتی. تیسری بات میرے بچے نے یہ بات کی ہے رزق حلال کی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں زندگی میں کچھ ایسے بزرگوں سے ملا کہ وہ سارے دن مزدوری کرتے تھے, اس لیے کرتے تھے مزدوری کرنی, اور مزدوری کرنے کے بعد جو پیسے ملنے اس سے کھانا کھانا. انہوں نے کہا نا میرے گھر میں میرا بیٹا یا میری بہو یا میرا باپ یا جو پیسے لاتے ہیں اس میں یہ شوٹ ہی نہیں ہے کہ وہ رزق حلال ہے کہ نہیں. ہمارے بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے, ہماری تسبیح قبول نہیں ہوتی, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے سمپل شرط لگا دی کہ رزق حلال اگر آپ کے حلق سے اترتا ہے تو آپ کی عبادت قبول. اگر آپ نے ایک نوالا بھی رزق حرام کا کھا لیا تو آپ کی عبادت رد کر دی جائیں گی. لہٰذا رزق حلال سے ہمیں وہ تمیز ختم ہو گئی ہے, وہ فرق ختم ہو گیا ہے. اب وہ سپیڈ بنی ہے, کمرے کا پیسے کرنا شروع ہو گئے. رزق حلال اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کے وظیفے, آپ کے چلے, آپ کی ساری چیزیں قبول ہوگی. اس کا خاص خیال کرنا ہے. تیسری بات ہے کہ یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار, آپ نے اس خیال سے پڑھنا کہ اللہ بھی مجھے رزق حلال دے تاکہ میں خود کھاؤں اور اپنے گھر والوں کو کھلاؤں. اگر آپ سمپل رزق حلال کماتے ہیں اور گھر والوں کو کھلاتے ہیں تو ہمہ وقت 24 گھنٹے آپ کی عبادت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے, جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ رب کو راضی کرنا چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آسان فارمولہ بتائیں. میں کہا آسان آقا کریم نے پتہ کہ فرمایا تھا بیٹا کہ جو بندہ سونے سے پہلے وضو کرتا ہے, جو بندہ سونے سے پہلے وضو کرتا ہے اور بستر پہ آ کے سو جاتا ہے, تو حضرت عبداللہ بن عمر سے انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ ایسے کرتا ہے نا, ساری رات ایک فرشتہ اللہ بھیجتا ہے جو ساری رات اس کے پاس بیٹھتا ہے. جب کوئی بندہ کروٹ لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ میں اس کو معاف کر دے. جب کوئی بندہ بولتا ہے اللہ میں اس کو معاف کر دیجیے. کہ اس سے آسان نیکی, اس سے آسان عمل کی ہو سکتا ہے کہ آپ نے وضو کیا. اور ایک اور صحابی تھے برا بن عازب, ان سے مروی ہے کو کہتے ہیں کہ جس طرح تم نماز پہ آتے ہو اور اس سے پہلے وضو کرتے ہو, بستر پہ آنے سے پہلے وضو کرو. اگر آپ وضو کر کے صرف سو جاتے, پوری رات ایک فرشتہ آپ کی ہر کروٹ پہ, آپ کے ہر بولنے پہ اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ میں اس کو معاف کر دے. اور نفوس قدسیہ ملائکہ جو پاک روح جب وہ دعا کر کے قبول ہوئی, آسان عمل ہے ہمارے لیے. یہ ہم نے خیال رکھنا, ساری تسبیحیں کرنی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول کرے, ہمارے وظیفوں میں اثر ہو اور ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ حریم موجود ہیں پھول نگر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ ہاں جی, میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم 2-3 سال سے جو ہے نا وہ ہم پریشانیوں میں ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے نا وہ توبہ کریں, اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پیٹ میں بہت زیادہ پین رہتی ہے اور سارے جسم میں پین رہتی ہے. میں پین کلرز کھا کھا کے تھک چکی ہوں, ڈاکٹروں کے پاس بھی جا کے تھک چکی ہوں. مجھے کوئی ایسا وظائف بتائیں کہ اللہ پاک میرے جو ہے دکھ جو ہے وہ سکھ میں چینج کر دے اور ہمیں تندرستی مجھے عطا فرمائے اللہ, جس سے جو ہے نا وہ میں ٹھیک رہوں. پہلے تو میری بیٹی جو پیٹ کے والے سے ہے وہ بہت ضروری ہے. بیٹا اگر آپ کو پیٹ کے والے سے پرابلم تو آپ نے کام سمپل کرنا ہے. ہلدی ملٹھی سونف, سمپل سادہ گھر کی چیزیں ہیں. ہلدی ملٹھی سونف ہمزن لے لینی ہے. اس کو آپ ہمزن لینے کے بعد اس کو پیس لیں. آپ کیپسول بھرنے ہیں تو کیپسول بھر لیں, یا چمچ کا تیسرا حصہ صبح دوپہر شام آپ لیں. ایک تو یہ کام کرنا ہے. دوسرا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اجوین, جو پیٹ کا درد آپ کو ہو رہا ہے نا, اسی وقت فرق پڑ جائے گا. ہمارے وہ دیکھنے والے یہ بارشوں کا مہینہ ہے, یہ موسم خزاں, بارشوں کا موسم آیا ہوا ہے, مونسون ارلی آیا ہوا ہے, تو یہاں پہ ہر بندے کا پیٹ خراب ہے. آپ نے اپنی خوراک میں اگر کٹا ہوا پیاز استعمال کرتے کچا, وہ آپ کے پیٹ کے لیے ٹھیک ہے. جن کو سکنجمین سوٹ کرتی ہے, سکنجمی ہماری وہ آپ کو سوٹ کرتی ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا سرکہ سیب, سرکہ سیب وہ آپ استعمال کرتے ہیں, سرکہ انگوری سے استعمال کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم بات ہے اجوین اگر آپ لیتے ہیں, ہلکی آنچ پہ اجوین اور پودینے کا کہوا اگر آپ پیتے ہیں, اسی وقت آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب میری بیٹی نے ایک اور سوال کیا کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں بے برکتی ہیں. تو پہلی بات بیٹا, جہاں پہ بے برکتی ہوگی, لڑائی ہوگی, وہاں پہ رزق کی فراہمی بھی کام ہوگی. تو بیٹا آپ نے سمپل استغفر اللہ, جیسے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا اگر تم چاہتے ہو میرے سے پیسے آئیں,
میری بچوں کی شادیاں ہوں, میری نسل بڑھے. استغفراللہ, اگر آپ استغفراللہ 500 بار اللہ سے پڑھتے ہیں اور ساتھ یا رزاق ہو یا باسط ہو یا فتح ہو, یا رزاق ہو یا باسط ہو یا فتح ہو 300 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو, اگر آپ یا غنی ہو یا مغنی ہو 300 بار 3 تسبیح پڑھتے ہیں, اور ساتھ آپ سورہ ملک اور سورہ واقعہ, ایک ٹائم سورہ ملک رکھ لیں, ایک ٹائم سورہ واقعہ رکھ لیں. انشاءاللہ صبح کے وقت اگر آپ سورہ یاسین رکھتے ہیں تو آپ کے رزق کی کمی دور ہو جاتی ہے, لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اپنے خامدوں کو, اپنے میاں کو آپ یہ نصیحت یا تلقین یا ریکویسٹ ضرور کریں کہ گھر میں رزق حلال لائیں. اگر آپ رزق حرام لائیں گے تو ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی, وہاں پہ بیماریاں, پریشانیاں, ٹینشنیں, بد تہذیبی, نافرمانی کے ایلیمنٹ آ جائیں گے. رزق حلال کا اہتمام کریں اور استغفار کا احترام کریں تو گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گی اور چیزیں آسان ہوں گی اور اولاد بھی آپ کی تابعدار ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ محمد نعمان سرور موجود ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ بٹی صاحب سے بات ہو سکتی میری؟ جی جی بالکل. جی بیٹا. السلام علیکم بٹی صاحب, کیا حال ہے؟ جی میرا بیٹا, آپ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ, میں آپ کا نوکر فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. جی میرا بیٹا. محمد نعمان سرور. سر پہلے تو یہ کہ میں نا آپ سے ملاقات کے لیے تقریباً 1 مہینے سے لیکن آپ ملنے نہیں پا رہے ہیں, بزی جا رہا ہے آپ کا جو ملاقات کے لیے. تو سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. جی بیٹا بات کرو, سوال کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک تو ٹوکن لینے کے لیے صبح کا ٹرائی کر رہا ہوں, صبح 6-7 بجے کا, لیکن مجھے ٹوکن نہیں ملا ملنے کے لیے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نعمان سر. محمد نعمان سرور فیصل بیٹا آباد آپ سے بات کر رہا نعمان ہوں. سرور فیصل آباد لکھ کے آ جانا, مجھے چٹ بھیج دینا, میں اپنے بیٹے کو بلا لوں گا. آگے چلو. میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھی میسج کیا تھا, آپ نے رپلائی بھی نہیں کیا, میرا وائس بھی نہیں رش سنا. بڑا ہوتا ہے میرے بچے, 10,000 بندہ اپلائی کوشش کرتا ہے, ہم 400-500 ٹوکن دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے آنا ہے کل تو آپ آ کے نا چٹ پہ لکھ دینا نعمان سرور فیصل آباد, میں آپ کو اندر بلا لوں گا. آگے چلو بیٹا, بات کرو. چل جی ٹھیک ہو گیا. بیٹے صاحب میں رزق کے حوالے سے مائیں قلعہ والا وظیفہ شروع کرنا تھا. میں کہا بیٹے صاحب سے پوچھوں تو ڈیٹیل مجھے سمجھا دے تھوڑی سی. میں جاب کرتا ہوں میڈیسن فارما میں, ڈاکٹر آف فارمیسی میں نے کی ہوئی ہے. میرے بچے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اور باقی بھی ہمارے دیکھنے والے جو رزق کی تنگی کے حوالے سے, رزق کی فراوانی کے حوالے سے, رزق کی برکت کے لیے چاہتے ہیں, وہ بہت سارے لوگ. سورہ طلاق 28ویں پارے کا میں نے جب اس کو بتایا تھا, الحمدللہ بے شمار لوگوں کی زندگی میں آسانی آ گئی, فراوانی آ گئی, رزق آ گیا. بیٹا اس کے 3-4 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھنا ومیت تک. 28واں پارہ سورہ طلاق 2 اور 3 آیت شروع ہوگا ومیت تک قلعہ سے, ختم ہوگا شیئن قدرہ. ومئی کی جب تک قلعہ سے شروع ہوگا شیئن قدرہ پہ ختم ہوگا. بیٹا ہر نماز کے بعد آپ نے 10 بار پڑھنا ہے, ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کہتے ہیں کچھ لوگ 33 نمبر لے کے پاس ہوتے ہیں, کچھ 50 نمبر لے کے, کچھ 90 نمبر لے کے. مجھے ایک ایکٹر فلم سٹار میں اس کی بات سن کے مجھے بڑا اچھا لگا. وہ کہنے لگا کہ جب میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے 90+ کے ساتھ جاؤں, اس لیے مجھے نماز روزہ ہر چیز کا اہتمام کرنا پڑے گا. تو اسی طرح بیٹا ہر نماز کے بعد 10 بار. دوسرا طریقہ, عشاء کے بعد آپ 11 دفعہ دروشی, پہلے 11 دفعہ دروشی, بعد میں آپ نے 110 بار پڑھنا ہے. تیسرا طریقہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے. چوتھا طریقہ آپ کا 1000 بار پڑھنا. آپ یہ پڑھیں گے, اس میں ترجمہ بڑا خوبصورت ہے جس میں میں حیران ہو جائے, قربان ہوتا ہوں اللہ پہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہم پہ توکل کرے گا میں اس کو بے شمار, اس کو ہر تنگی سے نکال کے, ہر مشکل سے نکال کے اس کو بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو. جب رب یہ کہہ رہا ہے, اور میں نے تو اپنی زندگی میں جس کو بھی اربوں خربوں پتی میں گیا اس نے یہ پڑھا ہے. یہ بیٹا آپ نے 1000 دفعہ پڑھنا. 7 دن میں آپ نے یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار, یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی رزق کی فراوانی ہو جائے گی, برکت آ جائے گی, چیزیں آسان ہو جائیں گی. لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے 500 بار استغفراللہ, 500 بار درود پاک پڑھتے ہیں تو دعائیں نا, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہماری دعائیں آسمان کے درمیان اٹک جاتی ہیں, جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو پر لگ جاتے ہیں, چلی جاتی ہیں. ساتھ یہ اہتمام کریں, انشاءاللہ آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی اور ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ عمران موجود ہیں بھاول نگر سے. سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے اپوائنٹمنٹ لینی ہو تو وہ کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, آپ سے ملنا ہو تو؟ ٹھیک ہے سر. بیٹا جب سے میں بیٹا اب یہ بتاتا ہوں آپ کو, یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں. بیٹا میں نا 27 کیو بلاک 27 کیو بلاک جوہر ٹاؤن پہ بیٹھتا ہوں اتوار اور پیر کو. منگل کو بھی بیٹھتا تھا لیکن آج کل تھوڑا نہیں بیٹھا, اتوار پیر کو بیٹھتا ہوں. اس کا طریقہ کار کیا ہے, جب میں ٹوکن ہم نے شروع نہیں کیا تو وہاں پہ 8-10 ہزار بندے آ جاتے تھے. اب میرے پیارے بہن بھائیو آپ دیکھیں 8-10 ہزار بندے رات کو مجھے 1-2 بج جاتے تھے,
اور اگلے دن میں پھر آتا تھا تو میں بیمار ہو جاتا تھا. میں ایک انسانی جسم ہے, وہ بھی جو بڑھاپے کی طرف اب آ گیا ہے, میرے لیے پاسبل ہے میں 1000 بندے تک مل سکوں. اب ہم 400 ٹوکن تقریباً جاری کرتے ہیں, تو ہر بندے کے ساتھ 2-3 بندے ہوتے ہیں, تو 1000 بندہ بن جاتا ہے. اب وہ 1000 بندے کو میں مل سکتا ہوں ایک دن میں, تو میں اتوار کو بھی ملتا ہوں, پیر کو بھی ملتا ہوں. اس کا طریقہ ہم نے پھر یہ رکھا ہے. پھر اگر جب جہاں بندے تھے تو ہر بندے کو سپیڈ سے ملنا, بندے نے کہنا میں تو ابھی آپ سے بیٹھا ہی تھا, آپ نے مجھے اٹھا دیا ہے, تاکہ جو مل سکے ان سے بندہ تفصیل سے سکون سے بات کر سکے. کوئی ٹوکن کے پیسے نہیں ہیں, کوئی وہاں پہ کھانے کے پیسے نہیں ہیں, شوگر, بلڈ پریشر, کمر کے درد کی دوائی کے کوئی پیسے نہیں ہیں, فری ملتی دوائی وہاں پہ. طریقہ اب آپ نے یہ رکھا کہ ہم نے ہفتے والے دن, پہلے یہ تھا کہ ہم ٹوکن وہاں سے دیتے تھے, اب ایک بندہ سندھ سے آتا ہے, صادق آباد سے آتا ہے, کراچی سے آتا ہے, گلگت سے, اسکردو سے, کوئٹہ سے, تو وہ وہاں کیسے آئے گا؟ ہم نے بڑا آسان طریقہ رکھا ہے کہ سیچرڈے والے دن, ہفتے والے دن, آپ میں نمبر بھی یہاں بتاتا ہوں, ہفتے والے دن صبح 8 سے لے کے 2 بجے تک, یعنی کہ ہم نے 6 گھنٹے کا ٹائم رکھا ہے. اس پہ آپ آرام سے فون کریں. طریقہ کیونکہ آپ 10-15 ہزار بندے کال کر رہے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بند نہیں ہوتا, بزی ہوتا. آپ یہ کریں کہ 4-5 لوگ جو گھر کے آج کل موبائل ہر بندے کے پاس ہے, شروع ہو جائیں. تو آپ نے ہفتے والے دن اسے بتانا ہے کہ میں نے اتوار کو آنا ہے یا پیر کو آنا ہے. نمبر لگ جاتا ہے, آپ نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں, صبح 8 سے لے کے دوپہر 2 یا 3 بجے تک وہ نمبر چلتا ہے. بزی ہوتا ہے لیکن موقع ملتا ہے اگر آپ ملاتے رہے تو. دیکھو اب جو ہم جن کو ٹوکن دیتے ہیں پھر ہم اسکرین پہ شیئر کرتے لوگوں سے, اگر نمبر لکھا ہوتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیے ہم یہ کیسے آئے, وہ سارے بتائیں گے. ہم نے فون کر کے نمبر لیا, جس نمبر سے ٹوکن ملتا ہے وہ نوٹ کر لیں, 0323 44 55 289. پھر بولتا ہوں, ٹوکن نمبر ہفتے والے دن ملتا ہے 0323 44 55 289. اس نمبر پہ آپ ٹوکن لیں اور ہفتے اتوار پیر کو آ جائیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. جو نہیں ملتا نمبر اس کی ایک ہی پرابلم آ رہی, جب ہم نے ٹوکن نہیں چلایا تھا, روڈ بھی بند ہو گیا تھا, کمرے بھی بالکل اتنا 8-10 ہزار بندہ آ گیا, پرابلم ہو گئی تھی ان کے لیے بھی ہمارے کے لیے. تو ٹوکن شروع کیا, لیکن اس کا کوئی اور بھی حل ڈھونڈتے ہیں جن کو ٹوکن نہیں ملتا تاکہ ان کو ایڈوانس دے دیا جائے. کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے بیٹا. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ حسن موجود ہیں گجرات سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا ایسا سوال ہے کہ رزق حلال اور رزق حرام ہماری خانگی زندگی کے سکون, برکت اور نسلوں کی بالغی پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ اور بظاہر مادی وسعت کے باوجود حرام کی کمائی گھروں میں باطنی بے سکونی, فتنوں اور بے برکتی کا باعث کس وجہ سے بن جاتی ہے؟ اور لقمہ حلال کا وہ کون سا روحانی اثر ہے جو مشکلات کے باوجود گھر میں اطمینان اور خیر و برکت کی ضمانت بنتا ہے؟ اور ایک نا رزق حلال کے اضافہ کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا. آقا کریم کا فرمان جب میں دیکھتا ہوں نا, میں قربان ہو جاتا ہوں. کریم میں اللہ کی جب برکت رحمت, ابھی جو میں نے پیچھے بتایا تھا, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی آسان عمل بتائیں, تو میں نے کہا کہ ابھی آسان عمل اس سے بڑا کیا ہے بیٹا. اگر آپ سمپل وضو کر کے بستر پہ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ساری رات اس کے لیے دعا کرتا ہے, ہر کروٹ پہ, ہر بولنے پہ. اور اگر آپ اس وقت رات کو آپ جاگ گئے اور بیدار ہو گئے, اور اگر آپ اس وقت تیسرا کلمہ پڑھ لیں, یا پھر جو میں اس میں اعظم بتاتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یا ذل جلال والاکرام, اللہ کے بڑے نام ہے, وہ پڑھ لیں تو کیا بات ہے. آپ صاف زبان ہوں گے, کن فیکون ہوں گے, آپ کی دعا سے قبول ہوگی. سمپل. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کریم فرمایا کہ رزق حلال بیٹا عین عبادت ہے. یعنی کہ یہ جب آپ مزدوری کرتے ہیں, جب آپ نوکری کرتے ہیں, جب کسی دکان پہ کام کرتے ہیں, جب کسی جگہ کاروبار کرتے ہیں, تو اگر آپ رزق حلال کا خیال رکھ لیں, آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ نیکی کر رہے ہیں, آپ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے عمل سے گزر رہے ہیں. ایک بات. پھر آقا کریم کا وہ فرمان دیکھیں کہ اگر آپ نے حرام کو لقمہ اپنے حلق میں اتار دیا تو اگلے 40 دن آپ کی عبادت نہیں ہونی. ہم کتنی آسانی سے حرام لے لیتے ہیں. جب اب اتنا خطرناک دور آ گیا, اگر کسی سے رشوت لیتے, پتہ کہتے ہیں میں نے بڑی چلاکی سے اس کو پھنسایا, بڑی چلاکی سے اس کی باتوں میں لگا کے اس سے پیسے نکال لیا. آپ نے چلاکی نہیں کیا, آپ نے ایک مظلوم, ایک بے بس کو, جب بندہ کو مجبور ہوتا ہے نا, آپ کے سامنے گردن جھکا کے کھڑا ہوتا ہے کہ مجھے آپ ذبح کرنا کر لو. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مثلا میں فقیری لائن میں ہوں, بہت سارے لوگ, میں گناہ گار سیاہ کار ہوں, میرے پاس مجھے نیک بندہ سمجھ کے آتے ہیں, تو میں اکثر وہ مجھے نا مسیحا سمجھ کے آتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ سارے بکرے بکریاں آ گئے ہیں جنہوں نے گردنیں جھکائی ہوئی کہ ہمارا کام کریں, ہماری کیا اوقات کام کرو گی. تو لوگ جو ڈاکو لٹیرے بنگالی جادوگر ان کی گردنیں کاٹتے ہیں کہ پیسے دو, یہ دو, وہ دو, ایسا کرو. تو اس وقت مجبور بندے کی گردن نہ کاٹنا اولیائی ہے, درویشی ہے, فقیری ہے, وہ کامل نیک ہے, وہ مفسر سے زیادہ نیک ہے, اس متقی سے زیادہ نیک ہے. اس سال میں دین سے زیادہ جو رزق حلال نہیں کماتا. جب آپ کے پاس کوئی مجبور بے بس بندہ آتا ہے اور آپ اس کو اس کی مجبوری کو فائدہ اٹھا کے اس کو کاٹ مار کر دیتے ہیں, اس وقت اس کو نہ کاٹنا نیکی ہے. دوسری بات, بچے نے بڑی پیاری بات کی ہے
کہ رزق حلال کے لیے اللہ سے مانگے. بالکل اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ نے سمپل کہا کہ سورہ نوح میں جو کہتا اللہ کہتا ہے استغفار کرو, استغفار کرو. جب استغفار کرو گے میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا, جب بارشیں برساؤں گا تمہارے رزق میں, تمہارے مال میں, تمہارے موال میں برکت ہے کہ سورہ کوثر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ پڑھے گا تو اس دونوں جہنم میں سے کامیابی ملے گی. اور پھر یا رزاق ہو یا باسط ہو, اے رزق اور رزق کھولنے والے 5 تسبیحاں, یا حی یا قیوم یا لطیف زندہ قائم اور لطیف رزق دینے والے 5 تسبیحاں, یا غنی ہو یا مغنی ہو اگر آپ روزانہ رکھتے ہیں, اور ساتھ پھر سورہ یاسین, سورہ ملک اور سورہ واقعہ اگر آپ اپنے ورد میں رکھتے ہیں صبح دوپہر شام, تو یہ وہ قرآن نیک صورتیں ہیں کہ اس میں سورہ یاسین کے حوالے سے ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے اس کا ہر مسئلہ سیدھا ہوتا ہے. اگر یہ ذکر اذکار اپنے پاس رکھتے ہیں, طہارت کا خیال رکھتے ہیں, باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کے ذکر اذکار کرتے ہیں, تو ہماری نیکیاں بھی قبول ہوتی ہیں, ہماری آسانی بھی ہو جاتی ہے, رزق حلال بھی ملتا ہے, اور گھروں میں برکت بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ محمد ارشد موجود ہیں ہیڈ بلوکی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال ہے کہ ساری دکان ہے سکرائر کی کبارخانے کی, تے وہ یکدم کام چنگا بھلا چلتا بیٹھ گیا, کوئی منوست آ گئی یا کوئی چیزاں لین نال واਧਾ گھاٹا ہو گیا, ران لاز کا کوئی خیال نہیں کیتا, یا کوئی بے برکتی ہو گئی, منوست ہو گئی, تو کام جڑا نا یکدم بہ گیا, تو یہ واسطے کی سانو وظائف کرنے چاہیے نے, یا منوست نو ختم کرنے واسطے عبداللہ بھٹی صاحب نال جڑا نا ریکویسٹ ہے بھی اندے بارے سانو دسنا, اسی رزق حلال کمانا چاہنے ہیں, تو واਧਾ گھاٹا ہو جاندا اونوں تو بچن واسطے سانو جڑا نا اوندا کوئی سبب بنا. ٹھیک ہے سر, ابھی ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا سر, بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک ہمارے بڑے معصوم گاؤں کے دیہاتی ہمارے بھائی نے, جو بڑی خوشی ہوتی ہے جب گاؤں سے, میری مادری زبان پنجابی ہے, میری ماں پنجابی بولتی تھی, میرے باپ پنجابی بولتے تھے, میری نانی, میرا نانا, میری دادا, میری دادی, میری خالہ سارے پنجابی بولتے تھے. پنجابی زبان کی مٹھاس ہی, اور جب کہ پنجابی میں بات کرتا تو میں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری قومی زبان ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو ٹھنڈ پڑتی ہے وہ اپنی مادری زبان سے پڑتی ہے. وہ پنجابی زبان میں سادہ ہمارا بھائی بات کر رہا تھا کہ کوئی اچھا نیوی ہو گئی ہے, بات بڑی پیاری اس نے کی ہے کہ میں کباڑ کا کام کرتا ہوں, شاید کوئی چیز مہنگی لے لی ہے, شاید کوئی چیٹنگ کر گیا ہوں, شاید کوئی فراڈ کر گیا ہوں. یہ وہ لمحہ, یہ جو ندامت, یہ جو الرٹنس ہے نا کسی انسان کے اندر, وہ اپنا, دنیا میں 2 بندے ہوتے ہیں بیٹا, ایک بندہ ہوتا ہے جو غلطی پہ اپنا محاسبہ کرتا ہے, یہ انٹیلیجنٹ ہے. ایک بندہ کہتا ہے ان کا قصور, اس نے بیچاری نے اپنا محاسبہ کیا کہ شاید میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, مجھے کوئی تسبیح, مجھے کوئی ذکر اذکار ایسا بتائیں تاکہ دوبارہ میں ایسا نہ کر سکوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے اگر اہدنا الصراط المستقیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اگر کوئی بندہ ایک تسبیح روزانہ پڑھتا ہے کہ اللہ میں مجھے سیدھا راستہ دکھا, مجھے تو میرا بندہ, میں تیری, تو میرا رب, میں تیرا بندہ, میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, تو میرا رب ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک تسبیح, اہدنا الصراط المستقیم ایک تسبیح, یا رقیب و یا حفیظ ایک تسبیح, استغفر اللہ ایک تسبیح, اور ساتھ پھر یا رزاق ہو یا باسط ہو یا فتح ہو 3 تسبیحاں, یا غنی ہو یا مغنی ہو 3 تسبیحاں اگر بیٹا آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے جو رزق حلال کے والے سے آپ بات کریں, اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کرے گا, وہ شعور دے گا, وہ سمجھ دے گا, پھر آپ حرام کی طرف نہیں جائیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں, حرام اگر ہم کما لیتے ہیں تو پھر گھروں میں جو اولاد کی نافرمانی ہم دیکھتے ہیں, خدا نہ کرے لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں, لاج بیماریاں دیکھتے ہیں کہ سارے کا سارا پیسہ درک رہ جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ حرام کا پیسہ کماتے ہیں اور وقت کا پہیہ چلتا ہے اور آپ قبر میں جب جا کے لیٹتے ہیں, دفنا کے آپ کو واپس آتے ہیں, اور پھر جتنی عیاشیاں, جتنے فراڈ جھوٹ پیچھے آپ کی اولاد کرتی ہے وہ سارا آپ کے کھاتے میں پڑیں گے. میں اکثر ریکمینڈ کرتا ہوتا 2 کام کیا کریں, تو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی وصیت کر دیں, جو بیٹیوں کو دینا, جو بہنوں کو دینا, جو پھپھیوں کو دینا دے جائیں, آپ کی بات کسی نے نہیں دینا, وہ آپ کی پکڑ ہونی ہے. یہ ایک کام. اور دوسری, اپنی زندگی میں اگر آپ کو اللہ نے وہ وسائل دیے ہیں نا, کوئی چیٹی خانہ, کوئی مسجد, کوئی ڈسپینسری, کسی غریب کی شادی, کسی غریب کی فیس, کسی کے لیے پانی کا مسئلہ, کسی کے لیے پکھے, کوئی چیز نیکی کر جائیں, وہی آپ کے کام آنی ہے. بعد میں بچوں نے, جن بچوں کے لاڑ میں عشق میں آپ کرتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, سیدھی سی بات ہے. کئی بچے میں کوئی لوگوں سے پوچھتا باپ کی قبر پہ کتنے ہو گئے, کہتا 2 دفعہ گیا تھا, وہ صبح گیا ہی نہیں. 20 سالوں میں 10 سال لوگ جاتے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں قبر کیا ہے, کدھر ہے. بڑے وہ عظیم لوگ ہیں جن کے جو بچے اپنی ماؤں کی, اپنے باپ کی قبر پہ جاتے ہیں. یہ تسبیحیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا, جن تسبیحیں جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو صراط مستقیم بھی دے گا, راستہ بھی دے گا, رزق حلال بھی دے گا. لیکن جو آپ کے اندر ندامت ہے نا, وہ ضرور کام دکھائے گی, اور انشاءاللہ آپ کے کام میں برکت آئے گی اور دوبارہ فراوانی ہوگی. جو کام آپ کباڑ کا بیٹھ گیا ہے وہ کام چلے گا. آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سورہ کوثر, اگر تسی سورہ کوثر پڑھ دے ہو تو انشاءاللہ 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں, 1.5-2 مہینے آپ پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں اتنی فراوانی ہوگی, کباڑ میں برکت آ جائے گی اور چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ سائمہ موجود ہے مری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, آپ کا سوال کیا؟ میرے 2 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, جیسے کراچی میں ایک واقعہ ہوا ہے 1.5 سالہ بچی کے ساتھ,
کیا جو بھی ہوا ہے اسلام کے نام پہ ہمارا ملک ہے، تو کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ یہ سر بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، میں نے سنا ہے کہ ایک بے نمازی کا 40 گھروں پر نحوست ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، اور یہ بتا دیں کہ کیا نماز جو لوگ نہیں پڑھتے ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ اس کی نماز میں پابندی آ سکے؟ تو 3 سوال میری بیٹی نے کیے. پہلی بات جو تشدد آ گیا نا ہمارے معاشرے میں، اس میں ہمارے معاشرے میں جو تشدد کی ایک وجہ ہمارے جو علماء سو ہیں، میں یہاں پھر کہوں گا ہمارے نیک علماء ہمارے ماتھے کا تاج ہیں، ہمارے سر کا جھومر ہے، ہمارے لیے وہ سر پہ بٹھانے کی جگہ ہے. انہی کی وجہ سے اسلام کی عظیم و شان عمارت جو اس کا شان شوکت جاری ساری ہے. لیکن جو علماء سو آ گئے، وہ علماء سو جو تشدد پھیلاتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، جو تفرقہ بازی پھیلاتے ہیں، جو ممبر سے جہاں سے پھول برسنے چاہیے، جہاں سے اخوت محبت پیار کی خوشبو آنی چاہیے، وہاں سے بیٹھ کے جو نفرت کی فائرنگ کرتے ہیں دوسروں پہ اور کافر کافر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک ایسی پنیری تیار کی ہے جو دوسرے مسلمانوں کو وہ مسلمان سمجھنے کے بجائے غلط سمجھتے ہیں. وہیں سے تشدد کا، وہیں سے متشدد کا، وہیں سے نیگیٹیوٹی کا آغاز ہوتا ہے. ہماری جو خانقاہیں تھی صوفیہ کرام کی، وہاں پہ انسان تیار ہوتے تھے، کردار سازی ہوتی تھی، انسان سے محبت سکھائی جاتی تھی. حالانکہ آقا کریم کا فرمان ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور وہ انسان جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے. نیک وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. یہاں کہ وہ قتل کر دیا بچی کو، دماغ پھٹ جاتا ہے، دماغ میں ابالے آنے شروع ہوتی ہیں کہ آقا کریم کا فرمان ہے بہترین مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہیں. آپ دیکھیں نا کہ بچی کے ساتھ جو ظلم ہے، بچی نہ گناہ کی اس کو پتہ ہے، نہ اس کو ثواب کا پتہ ہے، نہ اچھائی کا پتہ ہے، نہ برائی کا پتہ ہے. تشدد ہمارے معاشرے میں جو تشدد آ گیا، متشدد آ گیا، اور بعض ایسی ایکٹیویٹی آ گئی کہ دوسروں کو طاقت کے زور پہ، ظلم کے زور پہ ان کو کرنا ہے. اگر دیکھیں نا اگر یہ ایسے ایلیمنٹ آئیں گے تو ہمارے معاشرے میں پیار، محبت، اخوت، صلہ رحمی، درگزر، معافی بھی ایلیمنٹ نہیں آئیں گے. ہمارے معاشرے میں کاٹنے کا رجحان آ جائے گا. یہ خطرناک. ہمارے جو علماء دین ہیں، ہمارے جو معاشرے کے وہ جو ایسے تھنکر ہیں جن کی لوگ آواز سنتے ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کو کردار سازی پہ دھیان دینا چاہیے، انسان سازی پہ دھیان دینا چاہیے، انسان کی اہمیت پہ دھیان دینا چاہیے. بچے بڑے چھوٹوں کی جو مقام آتے ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، محبت بانٹنے کا خیال دینا چاہیے، شفقت بانٹنے کا خیال دینا چاہیے. اخوت، محبت، پیار اور نفرت، تکبر، غرور، جھوٹ، قتل و غارت یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوتا کہ ہمارے جو مکتبہ فکر ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، بھئی اگر آپ جس اسکول آف تھاٹ میں پیدا ہوئے ہیں تو وہی آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے کمال کیا کیا ہے. بھئی اگر یہی میں انڈیا میں پیدا ہوتا تو شاید میں ہندو ہوتا، سکھ ہوتا، یہی میں اگر ادھر پیدا ہوتا بدھسٹ ہوتا، یا میں ادھر پیدا ہوتا تو میں شاید بالکل لادین پیدا ہوتا. رب ذوالجلال کا کرم عظیم ہے کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. جو چھوٹی چھوٹی ہماری لائنیں ہیں وہ رب پہ چھوڑیں، آخر میں کیا اللہ خود دیکھ لے گا کون سچا ہے کون جھوٹا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا. ہمیں انسان سے پیار کرنا چاہیے، اللہ سے پیار کرنا چاہیے، آقا کریم کی شریعت سے پیار کرنا چاہیے، اہل بیت سے پیار کرنا چاہیے. باقی چیزیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کیسے نہیں پڑھنی، باقی عبادت کیسے کرنی ہے، وہ رب جانتا ہے، اور آپ رب کے حضور پیش ہو گئے، یہی سب سے بڑی بات ہے. تیسری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی بے نمازی ہے تو اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کی بہت سختی ہے. اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ خوشبو کی دکان پہ جائیں تو واپس جب آتے ہیں آپ کے کپڑوں سے خوشبو ہوتی ہے. تو جب آپ رب کے حضور جائیں گے تو واپسی پہ خوشبو تو آئے گی آپ کے کپڑوں سے. آپ اس کی مثال، آپ گٹر کے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آئیں، آپ کے کپڑوں سے گٹر کی خوشبو آئے گی. آپ کسی باغ میں جائیں یا کسی خوشبو کی دکان پہ جائیں، واپسی پہ آپ کے جسم سے خوشبو آئے گی. اس کا مطلب جب آپ رب ذوالجلال کے حضور جائیں گے، جب آپ مسجد میں جائیں گے، مسجد وہ بات ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جہاں بیٹھتی تھی تو ان کے ماموں یا چچا حضرت ذکریا علیہ السلام جب بیٹھے وہاں پہ پھل پڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نیک جگہ ہے، یہاں پہ پھل بھی پڑھے ہیں، یہاں پہ فرشتوں کی بھی آمد ہوتی ہے. لہٰذا مساجد میں درود و پاک کی صدائیں، قرآن پاک، نوافل، نمازیں جب پڑھی جاتی ہیں، آپ جب مسجد میں جاتے ہیں اور ہماری خواتین گھر میں کسی گوشے میں بیٹھ کے جائے نماز پہ جب رب کے حضور پیش ہوتی ہیں تو وہ نور، وہ روشنی، وہ خوشبو آپ کے جسم سے آئے گی. نماز واقعی برائیوں سے بچاتی ہے، اور کتنے سال اس کی سزا ہے. اگر نماز پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنے سے ہمارے گناہوں سے بندہ دور ہوتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، پاکی کی طرف آتا ہے، اور برائی سے بچتا ہے. آپ بیٹی نے کہا کہ وہ کون سی تسبیح ذکر اذکار کیا جائے تاکہ ہماری دعائیں قبول اور بچے صراط مستقیم پہ رہیں. اس کے لیے یا شہید ہو یا اللہ، یا شہید اللہ میرے بچوں کو صراط مستقیم پر رکھ 3 تسبیحاں، یا رقیب ہو یا حافظ ہو اللہ مجھے اور میرے بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھ 3 تسبیحاں، لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ ہمارے ہر برائی سے ہمیں پاک رکھ 3 تسبیحاں. آیت الکرسی 1 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 1 بار اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے گھر میں برکت آتی ہے، خیریت آتی ہے، اور آپ برائیوں سے دور رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہمارے ساتھ فاروق عباسی موجود ہیں مری سے.
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि रिज़्क़ हलाल जो है उसकी ना होने की वजह से क्या नौसत बीमारी परेशानी घरों में जो आ रही है या इबादत में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और ये जो सदका चैरिटी हम करते हैं अगर रिज़्क़ हलाल नहीं है तो उसका क्या मामला होगा? और आजकल तो वैसे भी हम 10 किलो आटा किसी को दे वो भी तस्वीर के बगैर नहीं देते, तो इस पे थोड़ी रोशनी डालें। बड़ा सिंपल बात है, मेरा भाई मरी से बात कर रहा है और मरी में 12 साल रहा हूँ। मरी में 14 अगस्त आ गया, 10 अगस्त आ गई, 12 अगस्त आ गई, और मरी में होटल जब देखते हैं कि आज रश पड़ गया है, उनके नॉर्मल कमरे का रेट 10,000 से 40,000 पड़ा चला है, तो ये रिज़्क़ हलाल नहीं है। कोई आप हिम्मत करें, जुरत दिखाएं मुझे, मरी में कोई एक होटल ऐसा है जिसने जब रश पड़ जाए, जब पैक हो जाए और उस वक्त तो कहे कि मेरा रेट वो 10,000 या 8,000 या 6,000 मैं वही लूँगा। ये है वो बारीक लाइन जिसका हम ख्याल नहीं करते, हम एंजॉय करते हैं। रश पड़ गया है, आज सीज़न है, आज बल्ले बल्ली हो गई है, आज लुट मार कर लो, आज छुरे चला दो, आज तलवारें चला दो। जब उस लम्हे में जब पूरा मरी पैक हो और एक बंदे के पास 4-5 कमरे बाकी हों और वो खौफ खुदा से कहे कि नहीं मेरा इतना रेट है, मैंने इतना ही लेना है, वो तो रिज़्क़ हलाल में है। जब आप कहेंगे कि नहीं आज 10,000 वाला कमरा मैंने 40,000 का लेना है, तो कहीं ना कहीं उसमें मिलावट तो आ गई। ये वो बरीक लाइन है, ये वो बरीक लम्हा, ये वो एक सोच है जहाँ पे आप पड़ जाएंगे आके कि जब आपके पास फरावानी आ जाए गाहकों की, उस वक्त भी आप खौफ खुदा के तहत कहे नहीं मैंने आज लूट मार नहीं करनी है। कोई बंदा वहाँ पे आपके पास ठहर गया है और उसको अचानक वापसी फ़ोन आता कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, वापस जा रहा हूँ। आप कहते हैं आपने 3 दिन के पैसे दिए, मैंने वापस नहीं करने, रिज़्क़ हलाल का मसला वहाँ से शुरू होगा। एक बंदा फंस गया आपके पास, बीमार हो गया, परेशानी पीछे को प्रॉब्लम आ गई है, वो कहता है मैंने वापस जाना है, तो आप अगर तो पैसे वापस कर देते हैं तो वाकई आप रिज़्क़ हलाल का ख्याल करते हैं। और अगर आप उस वक्त कहते नहीं जी आपकी बुकिंग हो गई थी, आप चाकू पकड़ लेते हैं, हथौड़ा पकड़ लेते हैं और ज़िबा करते हैं इंसानों को, ये रिज़्क़ हलाल नहीं। रिज़्क़ हलाल ये है कि जब कोई बंदा मजबूर हो, बेबस हो, उस वक्त उसका ख्याल करना। बड़ी प्यारी बात किसी ने की थी, कोई मुश्किल में है, कोई मुसीबत में है और आप इस पोजीशन में हैं कि उसकी मुसीबत और मुश्किल टाल सकें, और अगर आप उस वक्त नहीं टालते, आपके सामने कोई मजबूर बंदा आ गया, मजलूम आ गया, परेशान आ गया और उसकी परेशानी की चाबी आपके पास है, आप ऐसे घुमा के उसका वो परेशानी दूर कर सकते हैं। आप वो नेकी उसकी परेशानी दूर नहीं कर सकते। आप बड़े से बड़े मुफस्सर हो सकते हैं, बड़े से बड़े हकीम हो सकते हैं, बड़े से बड़े मुबल्लिग हो सकते हैं, बड़े से बड़े फ़क़ीह हो सकते हैं, बड़े से बड़े आलिम दीन हो सकते हैं, आप नेक नहीं हो सकते। नेकी क्या है? आपके सामने कोई बंदा आया, परेशान है, अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, आप ठीक कर दें और आप उसको ठीक कर दें। और अगर आप ठीक करता है कोई बंदा, तो उसके सामने सब बड़े बड़े रियाकार जो फ़क़ीह हैं, मुफस्सर हैं, आलिम दीन हैं, वो बोनों की तरह हो जाएंगे। नेकी पार से ही किसी की मजबूरी ना ख़रीदी जाए। अगर आप रिज़्क़ हलाल कारोबार करते हैं, एकदम कारोबार में ये बड़ा चलता है, लो जी शार्टेज हो गई है, लुटमार शुरू, वहीं पर रिज़्क़ हलाल का तस्वर ख़त्म हो गया कि अगर आप शार्टेज हो गई है मार्केट में, चीज़ आपके पास पड़ी है और आप फ़रौन भर के खड़े होते हैं कि ऐसी की तैसी मैं आप चीज़ें सही बेचूंगा, वो रिज़्क़ हलाल नहीं है। ये वो बारीक नुक्ते अगर आप इसका ख्याल कर लेते हैं, आपका हर लम्हा इबादत है, आपका हर लम्हा दुआ है, आपकी हर लम्ही खुदा की हजूरी है। और अगर आप लूट मार करके सारा साल जितने मर्जी उम्रें कर लो, जितनी मर्जी ज़कातें दे लो, जितनी मर्जी हज कर लो, वो कूड़े की तरह आपके मुँह पर मार दी जाएंगी। रिज़्क़ हलाल का अगर आप ख्याल करते हैं तो हर लम्हा आपका घर में हज है, इबादत है, उम्रा है और चैरिटी है, सखावत है, रब आपसे राज़ी होगा। हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। ठीक है सर, हमारे साथ कुमैल मौजूद हैं लाहौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल क्या? मेरा सवाल है सर से, मेरा पेट्स का काम है, तो मैं ये जानना चाहता था कि मुझे समझ नहीं आती मैं डिफरेंशिएट किस तरह करूं कि मेरी कमाई हलाल है कि हराम है। दूसरा ये कि अगर कमाई में हमारी हराम आ जाता है जो हमें नहीं मालूम होता, उससे किस तरह पता लगेगा? घर में क्या असरात होंगे, हमारे साथ क्या असरात होंगे जिससे पता लगेगा हमारी कमाई में ये मसला आ रहा है। और तीसरी बात ये कि जितना कमा लें तो वो बरकत नहीं होती, वो हमें पूरे नहीं पड़ते पैसे, वो फिर भी रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों की एक और गलतफहमी यहाँ पे, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख कमरे में एक गाँव में एक झाड़ी की तरफ पैदा हुआ और मैं कहता हूँ कि बेवसाइल कोई पता नहीं है, खुद ही मैट्रिक किया, FA किया, MA किया, डिग्री ली, जो जॉब शॉब कर ली, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने जो मेरे पे इज़्ज़त की, मेरे पे शान दी, मुझे रिस्पेक्ट दी, माशरे में 4 बंदे मुझे आप जानते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ रब का करम और मेरे माँ बाप की रात की कोई दुआ, कोई लम्हा, कोई आह, कोई सिसकी है जो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दे दी। तो मुझे अगर जब ये इज़्ज़त मिल गई, रिस्पेक्ट मिल गई, अब मैं उस पोजीशन पे आ गया हूँ माशरे में कि मैं लोगों को लूट मार करना चाहूँ कर सकता हूँ, लोगों को वसाइल पे कब्ज़ा करना चाहूँ कर सकूँ, लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहूँ, ड्रामेबाजी करूँ, यहाँ पे असाना बनाना है, यहाँ पे ये करना है, वहाँ पर कर सकता हूँ। इस लम्हे अगर मैं सिराते मुस्तकीम पे और मुझे
یہ احساس رہے کہ یہ ساری کی ساری موجاں، یہ سارے کے سارے ٹور، یہ ساری کی ساری بادشاہی صرف رب ذوالجلال اور میری ماں باپ کی دعاؤں کا ثمر ہے، اور میرا اس میں کمال زیرو ہے، زیرو ہے۔ میں تو کہتا ہوں جب کوئی بیوی کہتی ہے دعا، آپ کی دعا سے مجھے بیٹا مل گیا، مجھے نوکری مل گئی، میری بیماری سے مجھے رونا شروع آج تک، میں کہ میری اوقات کیا ہے، میں تو اپنے پیٹ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، سر کو رب ذوالجلال کے سامنے میں رو پڑتا ہوں کہ رب تو کتنا مہربان ہے، پتہ نہیں تو کیوں میرے پہ کرم کیے جا رہے، میرے نام میں بالکل نیک نہیں ہوں، میں بالکل متقی نہیں ہوں، میں اس کیٹیگری میں فعال ہی نہیں کرتا، تو ربا تو کو پتہ نہیں کیوں میرے پہ مہربان ہے، میں پھر اپنی ماں کے صدقے جاؤں، اپنے باپ کے صدقے جاؤں، نانا جی صدقے۔ تو اگر ہماری زندگی میں یہ لمحے ہیں تو یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے۔ کسی انسان کے اندر، میں یہاں ایک اور بات کروں گا، اگر آپ نیکی کرتے اور آپ کی توفیق سے کرتے، وہ توفیق نہیں دے آپ نیکی نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ اب بچے نے سوال کیا کہ میں پیٹ کا کام کرتا ہوں، بیٹا پیٹ کا کام اگر آپ کا مزاج، آپ کا ٹرینڈ، آپ کو مزہ آتا ہے تو یہ آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کو مزہ آتا ہے، مثلا میں نہیں کروں گا، مجھے مزہ نہیں آتا، جو میں کاروبار نہیں کر سکتا مجھے مزہ ہی نہیں آتا۔ ہر انسان فطرت کی طرف سے، خدا کی طرف سے کچھ خوبیاں لے کے آتا ہے، وہ ریلیونٹ کام کرے گا تو وہ انجوائے کرے گا۔ یہاں میں آپ کو تسبیح بتاتا ہوں، اگر آپ پٹ کا کام کرتے ہیں تو سورہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہ کی رحمت 5 تسبیحاں، اور سورہ رحمان اگر آپ روزانہ 1 سے 3 بار پڑھیں وہ، اور ساتھ یا غنی ہو یا مغنی ہو 5 تسبیحاں، یا رزاق ہو یا باسط ہو 5 تسبیحاں پڑھتے تو رزق حلال بڑھتا ہے، برکت آتی ہے، اور پھر انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں آپ کو رزق حلال کے والے سے۔ بہت سے کچھ لوگ پتہ کرتے ہیں، سیزن لگ گیا جی، سیزن لگنے کے بعد اپنے 2 ملازموں کو عمرے پہ بھیج دیا، اس پہ کوئی شک نہیں، ملازموں کو بھیجیے آپ اور کریں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں 2 کروڑ کمانے کے بعد میں نے 10 لاکھ لگا دیا ہے، جان نہیں چھٹنی، نو 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 نو۔ اگر آپ مجھے ہر دفعہ لوگ آتے ہیں لو جی حج پہ چلے جائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ عمرے پہ چلے جائیں، میں کہا کیوں، وہاں دعا کریں، میں کہا میرا اللہ یہاں نہیں، وہاں پہ جانا سعادت عظیم ہے اور جانا بھی چاہیے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ وہاں یہاں دعا اللہ نہیں سنتا وہاں سنتا ہے، میں پھر اس کو رب نہیں مانتا۔ رب وہ ہے جو گاؤں کی کٹیا میں، کسی ریگستان میں، کسی پہاڑ کی کھو میں، کسی سمندر کے نیچے بھی وہ جو رب کسی کی دعا سنے، وہ کیا رب ہوا جو مکہ مدینہ سنے باہر دعائیں نہ سنی، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں پہ جانا فضیلت ہے، اور وہاں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اور وہاں پہ جانا سعادت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا پیسہ حرام پیسہ حلال کر لوں گا، اس طرح بات نہیں بننی، یہ غلط ہے، کیونکہ ابو جہل اور ابو لہب بھی وہیں تھے، ابو جہل اور ابو لہب بھی وہیں تھے نا، کافر وہیں تھے نا، کتنے وہاں پہ مارے گئے۔ یہ بات نہیں، اگر آپ کسی گاؤں میں، کسی ریگستان میں، کسی صحرا میں، کسی گاؤں کے دور افتادہ ندی کے کنارے بیٹھے ہیں اور آپ رزق حلال کا خیال کرتے ہیں تو آپ بڑے بڑے نیک شہروں کے مکینوں سے آگے ہیں۔ آپ نے رزق حلال کا خیال کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بھی ماں مراد رکھے اور آگے بھی ماں مراد رکھے۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ محمد نعمان موجود ہیں فیصل آباد سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال بٹی صاحب سے، ایک تو ملاقات کا، میں رات جاگ رہا ہوں، ہفتے کی پوری رات میں جاگتا ہوں جمعے والے دن تاکہ صبح 8 بجے اور میں کال کروں، اور لیکن مجھے کال نمبر نہیں ملتا۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نعمان۔ محمد نعمان سرور۔ آپ نے کل آنا کہ پرسوں آنا ہے؟ میں پرسوں آنا چاہ رہا ہوں۔ پرسوں آ کے آپ نے محمد امان نام ہے آپ کا؟ نعمان۔ محمد نعمان فیصل آباد سے چٹ لے کے مجھے اندر بھیج دینا، میں اپنے بیٹے کو بلا لوں گا۔ ٹھیک ہے سر، میں رات جاگ رہا ہوں، پتہ نہیں کتنے عرصے سے آپ کو سننا، مجھے بہت پیارا لگتی ہے آپ کی میٹھی زبان۔ بیٹے آپ نے وہ آنا ہے، آپ آ گئے میں آپ سے ملوں گا، اپنا نام لکھ کے مجھے بھیج دینا، میں اپنے بیٹے کو بلا لوں گا۔ جی میں فیصل آباد سے آنا، جاب پہ چھٹی لے کے تو کارڈلی مل لیجیے گا۔ بیٹا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ سے۔ جی سر، میں آ جاؤں گا سر، اپنی ٹیم کو کہہ دیجیے گا۔ اوکے بیٹا۔ اچھا سر، کیا گناہوں کی وجہ سے رزق میں بے برکتی اور دل کا سکون ختم ہو سکتا ہے؟ بڑا جب بھی کوئی برائی کی طرف جاتا ہے نا، جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی شراب زنا، کوئی جوا، اور اس کے بعد کوئی غیبت کرتا ہے، تو اس کے جو اندر ہمارے انٹینا لگا ہوا ہے نا، وہ ناخوشگواریت کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی فیل کیا ہے جب کسی غریب بچے کی فیس دیتے ہو تو آپ کے اندر ایک خوشی کا فورا پھوٹتا ہے، جب کسی کی یتیم بچے کی شادی کرتے تو آپ کے اندر خوشی کی لہلہٹ آتی ہے، اور جب کسی مریض کا بیمار پرسی کرتے ہیں آپ کے اندر خوشی ہے۔ اللہ نے سسٹم بڑا خوبصورت رکھا ہے۔ اللہ ہماری خوشی کا دار و مدار نیکیوں پہ ہے، کہ دوسروں کی ہیلپ کرنے پہ ہے۔ جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، جس کی مدد کرتے ہیں، جس کی فیس دیتے ہیں، کسی کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ پازیٹیو ہارمون پیدا ہوتے ہیں۔ گناہ کرتے تو ہماری روح کہتی ہے کس مصیبت میں مجھے ڈال دیا، فوری طور پہ وہ پازیٹیو ہارمون رک جاتے ہیں، آپ بے کلی کا، بے چینی کا، انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ہم نے ہر انسان کے اندر نیکی اور شر رکھ دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے، نیکی کی طرف جاتے ہو برائی کی طرف جاتے ہو۔ جب ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں تو ہماری روح سرشار ہوتی ہے، مست ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، ہمیں عجیب سی خوشی۔ وہ بہت درویش گاؤں کے بندے، وہ سادہ لوگ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، پرسکون سوتے ہیں، اینٹ رکھی ہوتی نیچے، کسی
کسی کھیت میں کسی ٹوٹی ہوئی منجی کے اوپر سو رہے ہوتے ہیں اور جو لوٹ مار کرتے ہیں مخملی بستر، نرم بستر، ریشمی بستر ان کے لیے جو بے جان بن جاتے ہیں، کبھی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، کبھی اٹھ کے جاگ رہے ہوتے ہیں. خوشی کا دارومدار نیکی سے ہے دوسروں کی مدد کرنے میں. اگر آپ دوسروں کی زندگی میں سمپل خوشی لاتے ہیں تو اللہ آپ کو خوشی لاتا ہے. اگر آپ دوسروں کی زندگی میں آزار، بیماری، پریشانی، ٹینشن، ظلم، جبر، تشدد، زیادتی کرتے ہیں تو آپ کی لائف میں وہ خوشی سے محروم ہو جائیں گے. لہٰذا نیکی کا دارومدار، خوشی کا دارومدار ہماری نیکیوں پہ ہے. دوسروں سے مدد کے ساتھ جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے، نیکی کریں گے، نماز، روزہ، ذکر، اذکار، رزق حلال کا خیال کریں گے تو ہماری باڈی میں پازیٹیو ہارمون پیدا ہوں گے. جب آپ برائی کی طرف جائیں گے، ظلم کریں گے، جبر کریں گے، زیادتی کریں گے، رزق حرام کمائیں گے، حرام دوسروں پہ ظلم کریں گے، تنہائی روک لیں گے. میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں تنہائی روکی، بڑے بڑے جو پاکستان کے بڑے چینل میں کھل کے بات کرتا ہوں، بھئی آپ جتنے مرضی عمر حج کر لو، جب آپ کے ورکر کہتے ہیں 4 مہینے سے 3 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، یہ چیٹیاں، یہ سخاوتیں، یہ ساری چیزیں بے جان ہو جانی ہیں. آپ کو نیکی کب ملنی ہے؟ جب آپ کا چھوٹا ورکر جس کی 40,000 تنخواہ ہے، جس کی 50,000 تنخواہ ہے، مجھے مختلف چینل پہ جاتا ہوں نا، 3 مہینے سے رکی ہوئی ہے، 2 مہینے سے رکی ہوئی ہے، 4 مہینے سے رکی ہوئی ہے. آپ کے گھروں میں آپ لوگ، آپ اور آپ کی بیویاں، بچے نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکاتیں پڑھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، سارے بے ایمانی. اگر کسی غریب بچے کی تنخواہ آپ نے رکی ہوئی ہے، کسی گھر چولہا بند ہو گیا اور وہ منتیں ترلے کر رہا ہے. ایک اور یہاں بڑا عجیب کلچر ہے، چاہے مجھے یہ چینل والے برداشت کریں نہ کریں، 1 مہینے کی تنخواہ جو مختلف چینل میں جاتا ہوں وہاں پہ ہماری 1 مہینے کی تنخواہ پھنسائی ہوئی ہے، روکی ہوئی ہے، بھاگ نہ سکے. جب ہم ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر لوگ تنگ ہوں گے. جب لوگ تنگ ہوں گے رب تنگ ہوگا. جب رب تنگ ہوگا تو پھر آپ کی زندگی میں خوشی نہیں آ سکتی. خوشی چاہتے ہیں لوگوں کی زندگی میں آسانی لائیں، لوگوں کی زندگی پر. مجھے ایک دو چینل ایسے بھی ہیں جہاں پہ غریبوں کے، مسکینوں کے، چھوٹے ورکروں کو کھانا دیا جاتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی. تو ایسے اعمال اگر آپ کرتے تو آپ کے لیے بہتری ہے. اگر آپ ایسے اعمال نہیں کرتے تو آپ کے لیے بس پکڑ ہے. اور جتنا سرکل آپ کا پھیلتا جاتا ہے نا، اتنی آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. اگر آپ ذمہ داری نہیں نبھاتے تو اپنی ذمہ داریاں سکیڑ لیں. اگر ذمہ داری پھیلاتے ہیں تو پھر لوگوں کا خیال رکھیں تاکہ آپ کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے. ٹھیک ہے سر، ہمارے ساتھ طارق محمود لاہور سے موجود ہیں. سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ٹی وی ان کے چل رہے ہیں. سر آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے وہ نا اجازت لینی ہے صورت طلاق کی آئے ہے. ٹھیک ہے بیٹا اس کے میں آپ کا نام کیا ہے؟ طارق محمود. بیٹا آپ کو اجازت ہے آپ 10 بار بھی پڑھ سکتے ہو ہر نماز کے بعد، آپ 110 بار بھی پڑھ سکتے ہو، آپ 313 بار بھی پڑھ سکتے ہو، 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہو. انشاءاللہ اللہ آپ قبول کرے گا. آپ بالکل پڑھے، آپ کو اجازت ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ طارق محمود. ٹھیک ہے. نماز کی پابندی نہ کرنے سے انسان کی دنیاوی اور روحانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ پہلا بات بیٹا، جب آپ جاتے ہیں نا، سمپل آپ جاتے ہیں نماز کے بعد، آپ کے اندر جو بے نمازی اس کے اندر گلٹ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. گلٹ، ندامت، شرمندگی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کام کیا. آپ کی روح، خوشی کا دارومدار روح سے ہے. روح رب کا بڑے ربی ہے. حالانکہ وفی انفسکم مفلج تم دیکھتے کیوں نہیں. پھر شیطان کو اللہ نے کہا تھا ہم نے اپنی روح پھونکی. روح پھونکنے کے بعد شیطان سے کہا تھا آپ سجدہ کرو. تو آپ سمجھ جائیں ہمارے اندر روح کہاں سے آتی ہے. تو جب وہ عبادت سے، وہ ریاضت سے، وہ مجاہدے سے، وہ خوشی سے، وہ مدد سے، وہ اخوت سے، چیریٹی سے، حج سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، وہ نیکی سے خوش ہوتی ہے. اور جب ہم برائی کی طرف جاتے ہیں تو شیطان راضی ہوتا ہے. جب ہم بیٹا پازیٹیو کام کرتے ہیں تو کائنات کی پازیٹیو انرجی ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے. جب ہم نیگیٹو کام کرتے ہیں کائنات کی منفی نیگیٹو قوتیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں. اگر آپ نیک کام کریں گے تو فرشتے، نیک ارواح، رب کا نور، رب کی روشنی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور جب ہم برے کام کریں گے تو شیطانی قوتیں، شیطانی قوتوں کے چیلے ہمارے ساتھ. نیگیٹو انرجی ہمیں پھر برائی کی طرف لے کے جائے گی، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کی طرف لے کے جائے گی. پازیٹیو انرجی آپ کو سکون دے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کائنات میں بکھری ہوئی نیگیٹو قوتوں کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے یا پازیٹیو قوتوں کو جوڑنا ہے. نیگیٹو قوتوں کے لیے برائی، پازیٹیو قوتوں کے لیے اچھائی. اگر اچھائی کی طرف جائیں گے تو آپ کا ہر لمحہ نیکی ہوگی، بات ہوگی، آپ کی خوشی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.